عشق کی پہچان سنو، رضا عشق کی پہچان سنو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران مصباحی رضا گلوبل اسٹڈی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آج بات کروں گا اپنے مہمان جناب پٹیل عبد الرحمن مصباحی سے علم فلکیات کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر، یعنی حرکت زمین اور سکون زمین پر۔ کیونکہ دور حاضر میں جب بعض علماء کرام حرکت زمین کا رد کرتے ہیں تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ انہیں جاہل قرار دے کر ان کا تمسخر اڑاتا ہے، اور یہ رویہ نہ صرف جہالت بلکہ تعصب پر مبنی ہے، بلکہ اس رویے کے حاملین کی اکثریت تاریخی اعتبار سے عصری حقائق سے بھی نابلد ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ سکون و مرکزیت ارض کا نظریہ مذہب کی اختراع نہیں، بلکہ یہ مسئلہ گزشتہ 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے مختلف فلکیات دانوں کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کی تاریخی حیثیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ حرکت زمین اور سکون زمین کا تعلق جب علم فلکیات سے ہے تو اس فن سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھیں، سکون زمین اور حرکت زمین کا نظریہ جو ہے تو اس میں بہت سارا معاملہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ حرکت کیوں نہیں مانتے، آپ تو پرانے لوگ ہیں۔ تو اس طرح یہ جلد بازی جو کی جاتی ہے یا ایک طرح کا اتاولا پن دیکھنے ملتا ہے حکم لگانے میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے چیزوں کو علمی اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اصولی طور پہ فلکیات میں چلا جاتا ہے، اور فلکیات کے فن کا تعلق اسلام سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت پرانا ہے۔ یعنی روز اول سے جب ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز تمہیں وقت پر پڑھنی ہے، روزے تمہیں رمضان میں رکھنے ہیں، حج تمہیں حج کے ایام میں کرنا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ میں گویا کہ ہمارے ساتھ ایک فلکیات کا فن جڑا ہوا ہے، ٹائم کیپنگ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ چاند دیکھ کر رمضان شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، چاند دیکھ کر ہمیں حج کا ایام کی تعیین کرنی ہے۔ تو فلکیات کا فن تعلق اسلام کے ساتھ پہلے سے رہا ہے، یا یوں سمجھیے کہ جب سے یہ فرائض ہم پر آئے ہیں اسلام کے ابتدائی دور سے، بالکل تب سے اس کا تعلق ہم سے رہا ہے۔ ہاں، اس کی تحقیقات دن بدن سامنے آتی رہی، ان تحقیقات میں ترقیاں ہوتی رہی ہیں تاریخی طور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ فلکیات کے فن میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا یا ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اس فن سے، اور آج اچانک سے اٹھ کے 13ویں 14ویں یا 15ویں صدی میں یا پھر ادھر 19ویں 20ویں صدی میں کسی نے آ کے اچانک سے کوئی باتیں کہہ دی ہوں اس فن میں، ایسا نہیں ہے۔ روز اول سے فلکیات سے مسلمانوں کا تعلق رہا ہے اور اس میں لوگ تحقیقات کرتے رہے۔ جی، تو مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ماقبل اسلام اور اسلامی دور، پھر اس کے بعد جدید دور میں علم فلکیات کا نقطہ نظر حرکت زمین اور سکون زمین کے تعلق سے کیا رہا، اور خاص علم فلکیات کے فن میں کس قسم کی تحقیقات سامنے آئیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اس میں دیکھیں، ایک چھوٹا سا ربط میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اسلام کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے اس فن کا۔ جی، اب جب اس فن کے ایک خاص مسئلے کی بات کی جائے، سکون زمین اور حرکت زمین کی، جی، زمین ساکن ہے یا زمین حرکت کرتی ہے، جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فنی اعتبار سے اس کی لمبی تاریخ ہے۔ یعنی جب آپ اس کو فنی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات کہاں سے چلے آئے ہیں، تو آپ یونان چلے جائیں۔ عقل کا جو پہلا شہر کہا جاتا ہے یا عقل کی تہذیب کہی جاتی ہے، یونانی ادوار سے یہ چیزیں چلی آئی ہیں۔
جی یونانی دور میں فیثاغورس 500 قبل مسیح کا ہے. فیثاغورس کے مکتبہ فکر میں ایک بندہ ارسطرخس الساموسی، انگریزی میں کہتے ہیں ارسطرخس آف ساموس، جی ٹھیک ہے. اس شخص نے حرکت زمین کا نظریہ 200 قبل مسیح میں پیش کیا ہے. اس کے بعد ارسطو آتا ہے، ارسطو کا اپنا ایک مکتبہ فکر بنتا ہے، اور ارسطو کے مکتبہ فکر میں سکون زمین کے نظریے کو لے کے جس کی تحقیقات بڑی مشہور ہے، ٹولمی کا ماڈل آف یونیورس، جس کو جیو سینٹرک ماڈل کہتے ہیں. ٹولمی نے سکون زمین کا نظریہ پیش کیا ہے. زمین ساکن ہے اور سورج، چاند، دیگر تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. جی یہ ہے جیو سینٹرک ماڈل ٹولمی کا، جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بالمقابل ایک ہے ہیلیو سینٹرک ماڈل، یعنی جی شمس مرکزی نظریہ، جس میں سورج مرکز ہے اور سارے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں بشمول زمین کے. جی ٹھیک ہے. جدید دور میں یہ نظریہ پیش کرنے والا نکولس کوپرنیکس ہے، 1543 عیسوی میں جس کا جی انتقال ہوا ہے. نکولس کوپرنیکس نے سکون زمین جو ٹولمی کا مشہور ماڈل جیو سینٹرک ماڈل ہے، اس کے بالمقابل ہیلیو سینٹرک ماڈل پیش کیا ہے، شمس مرکزی نظریہ پیش کیا ہے، اور آج کی جی دنیا میں وہی بڑا مشہور و معروف مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی مان یہ لیا جاتا ہے کہ یہی دو ہیں، یا تو سکون ہے یا حرکت ہے، اور یا تو ٹولمی کا نظریہ ہے یا تو کوپرنیکس کا نظریہ ہے. ابھی آپ ٹولمی کو مانتے ہیں تو قدیم ہے، اور جو کوپرنیکس چونکہ جدید دور میں اس کی تحقیقات ہے اس لیے آپ بڑے ماڈرن ہیں، اس کو مانتے ہیں. حالانکہ جی حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں دونوں نظریات مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ذریعے سامنے آتے رہے. جی ٹھیک ہے. تو ٹولمی نے سکون زمین کا نظریہ 200 بعد مسیح میں پیش کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلامی دور آپ پورا دیکھ لیں. اسلامی دور میں علماء نے باقاعدہ سکون زمین کا نظریہ کتاب و سنت سے پیش کیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اور کیا مفتی صاحب، مسلمانوں کا جو جی تو کیا یہ جو ٹولمی نے نظریہ پیش کیا تھا باقاعدہ علماء نے اسی نظریے کو اٹھا لیا ہے، یا ان کا نظریہ کچھ الگ ہے ٹولمی کے نظریے یہاں سے؟ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھا سوال کر کے آپ نے ایک اور گوشہ کھولا، اچھا گوشہ کھولا. یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹولمی کا جو ماڈل ہے بے نہیں ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یونانی فلسفہ جب عباسی دور میں ترجمہ ہو کے مسلمانوں کے درمیان آیا تو اس میں ٹولمی کا نظریہ سکون زمین کا بھی ترجمہ ہوا، اور پھر بعد والوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی اسلامی نظریہ ہے. حالانکہ یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں تھا، یہ تو یونانی نظریہ ہے، یونانی فلسفے کی دین ہے. تو جی یہ جو ایک بات کی جاتی ہے یہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ چونکہ وہ نظریہ ترجمہ ہو کے آیا اس لیے مسلمانوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ صرف سکون زمین کا نظریہ تو ترجمہ ہو کے نہیں آیا ہے، جی حرکت زمین کا نظریہ بھی ترجمہ ہو کے آیا ہے. جی بالکل. دونوں آئے ہیں. بلکہ اس کے بالمقابل آریہ بھٹ جو یہاں سے انڈیا کا ایسٹرونومر مانا گیا ہے، جی اس کی کتابوں کے ترجمے بھی عباسی دور میں تو ہوئے. او تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف ٹولمی کا یعنی بطلی موس ہی کا نظریہ صرف ہم نے ترجمہ کیا تھا. ترجمہ نگاری میں تو ارسطرخس ساموسی کا بھی آیا، یہاں کے انڈین ایسٹرونومرز کی کتابوں کا ترجمہ بھی سامنے آیا. تو بلا ترجیح آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہی اپنا لیا جو ٹولمی کا تھا؟ مسلمانوں نے تو وہ اپنایا ہے جو ان کا اپنا ہے. اور اس میں فرق کیا ہے ماڈل میں، ذرا غور کیجئے گا. ٹولمی کا جو یونانی فلسفہ ہے جس میں زمین ساکن مانی گئی ہے، اس میں زمین تو ساکن ہے لیکن چاند اور سورج کی حرکت اپنی نہیں ہے. چاند اور سورج کو وہ مانتے تھے کہ فلک حرکت کرتا ہے، آسمان حرکت کرتا ہے، اور اس کی حرکت میں چاند اور سورج اور سارے ستارے اور سیارے چلتے ہیں. آپ نے جی قدیم فلسفے کی ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فلک متحرک ہے.
فلک متحرک سے کیا مطلب ہے کہ زمین ساکن ہے، فلک متحرک ہے، اور اس میں چاند سورج اس کی حرکت کے ساتھ گھومتا ہے۔ یہ ہے یونانی فلسفہ، یہ ہے بطلیموس کا نظام ارض، یا یہ ہے ٹولمی کا جیو سینٹرک ماڈل۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہم نے جو پیش کیا ہے سکون زمین کا نظریہ، مانا زمین حرکت کرتی ہے نہ آسمان حرکت کرتا ہے، زمین اپنی جگہ ساکن ہے، سورج خود حرکت کرتا ہے، اس کی اپنی حرکت ہے، چاند خود حرکت کرتا ہے، دیگر سیارے خود حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ماڈل ہے ٹولمی کے ماڈل سے مختلف ہو جاتا ہے، کہاں پہ آ کے؟ چاند اور سورج کی حرکت پہ آ کے۔ زمین تو وہ بھی ساکن مانتا ہے، زمین ہم بھی ساکن مانتے ہیں، لیکن چاند سورج کی حرکت وہ کہتا ہے وہ فلک کے تابع ہو کر ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی اپنی حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹولمی کا ماڈل، ارسطرخس ساموسی کا ماڈل حرکت زمین کا، پھر مسلمانوں کا سکون زمین کا ماڈل۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں مسلم حکماء نے، طبیعیات کے ماہرین نے بعد میں بطلیموس پہ، ٹولمی کے ماڈل پہ باقاعدہ اعتراضات کیے۔ ابن حیثم کی پوری کتاب الشکوک علی بطلیموس آپ کو نظر آئے گی، 1970 میں مصر سے شائع ہو چکی ہے، اور اب اس کے نئے ایڈیشن بھی شائع ہو رہے ہیں، الشکوک علی بطلیموس۔ تو اگر ہم بطلیموس کا ماڈل ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کے ماڈل پر بھی کچھ اعتراضات ہیں، اور ہمارا اپنا ماڈل ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب آپ تفاسیر میں دیکھ لیں، تفسیر جلالین جیسی مختصر تفسیر میں بھی اس موضوع پہ تو چھیڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کے تحت صاحب جلالین نے بھی اس پر تو بحث کی ہے، سکون اور زمین پر۔ تفسیر بیضاوی دیکھ لیں، تفسیر کبیر دیکھ لیں امام رازی کی، آپ تو مارکت العرب بحث کر گئے سکون زمین پر۔ اس کے بعد بلکہ زمین کی گولائی پر بھی بحث کی ہے امام رازی نے تو، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امام رازی نے تو رب العالمین کا جو لفظ ہے اس سے یہاں تک استدلال کیا کہ یہ عالم ایک تو نہیں، بہت سارے یونیورس ہیں۔ یعنی آج کل بالکل لیٹسٹ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یونیورس بھی بہت سارے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہمارے سارے سیارے مل کے ایک یونیورس ہے، ایسے کئی ایک یونیورس ہے، جس کو شاید یہ کہتے ہیں گیلیکسی، متعدد گیلیکسی، ملکی وے شاید۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات امام رازی نے اس پر بھی بات کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ روح المعانی میں علامہ آلوسی کی تحقیقات دیکھ لیں، انہوں نے بھی سکون اور حرکت دونوں نظریوں کو سامنے رکھ کے انالائز کیا، اور پھر باقاعدہ سکون کے نظریے کے دلائل کی تائید کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرکت اور سکون دونوں نظریے قدیم یونان میں پائے گئے۔ اسلام میں سکون زمین کا نظریہ پیش کیا گیا ٹولمی کے نظریے سے مختلف۔ ٹھیک ہے، دو ادوار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جدید دور میں آتے ہیں تو کوپرنیکس نے نظریہ پیش کیا ہے حرکت زمین کا، بڑا مشہور جو آج ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو کمیاں تھی وہ نیوٹن نے اپنی گریوٹی سے پوری کی، گیلیلیو نے اپنی تحقیقات سے پوری کی، اور کیپلن نے اس میں ایک اضافہ کیا کہ پہلے سرکل میں مانتے تھے کہ یہ سرکل میں حرکت کرتے ہیں، یعنی سورج مرکز ہے اور باقی چیزیں اس کے گرد حرکت کرتی ہیں سرکل میں، اس نے اس سرکل کو تھوڑا سا کراس کیا یہ، اور پھر ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ تو کوپرنیکس کا نظریہ کیپلر، گیلیلیو، نیوٹن تینوں کی تحقیقات سے مل کر مؤید ہوا، اور پھر لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، پھر ماننا شروع کیا، اور اب یہ مانا جاتا ہے کہ بھئی یعنی مغربی تمام سائنسدانوں کے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ بھئی زمین حرکت کرتی ہے اور سورج اپنی جگہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی جدید دور میں 1543 میں نیکولس کوپرنیکس ہے۔ ٹھیک ہے، 1544 میں یعنی کوپرنیکس کا ہم عصر بندہ ہے نیلکنٹھا سومیا جی، کیرالا انڈیا کا ایسٹرونومر۔ 1544 میں اس بندے کی ڈیتھ ہے، ایسٹرونومر ہے، کیرالا انڈیا کا مشہور ایسٹرونومر۔ اس شخص نے اسی دور میں، جس دور میں کوپرنیکس نظریہ پیش کر رہا ہے، نظریہ پیش کیا ہے کہ زمین ساکن ہے
اور باقی چاند اور سورج اس کے گرد گھومتے ہیں، سیم ایک ہی دور میں، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو سیم دور ہو گیا کوپرنیکس اور سومیا جی کا۔ سومیا کا جی اور جی کوپرنیکس کے جسٹ بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے، یعنی کوپرنیکس 43 میں مرتا ہے، جی سومیا جی 44 میں ڈیتھ ہے ان کی۔ جی 1546 میں ٹیکو براہے پیدا ہوا ہے، ڈینش ایسٹرونومر، 1601 میں یہ مرا ہے۔ ٹیکو جی براہے نے باقاعدہ کوپرنیکس کے ماڈل پر اعتراضات کیے ہیں، شکوک کھڑے کیے ہیں، شبہات کیے ہیں، اور پھر یہ اعتراف کیا ہے کہ کوپرنیکس کا ماڈل اچھا ہے مگر میں کسی صورت زمین کو حرکت میں نہیں مان سکتا۔ جی میری تحقیقات یہ کہتی ہے، میری ایسٹرونومی اور میری سائنسی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے ماڈل میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، سورج اور چاند اس کے گرد گھومتے ہیں اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ جی ٹولمی کے یہاں بھی زمین ساکن ہے، ہمارے یہاں بھی زمین ساکن ہے، ٹیکو برائے کے یہاں بھی زمین ساکن ہے۔ جی ٹولمی کے یہاں چاند سورج گھومتے ہیں آسمان کی حرکت سے، ہمارے یہاں چاند سورج گھومتے ہیں اپنی حرکت سے اور باقی سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اور ٹیکو برائے کے یہاں فرق کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، چاند سورج زمین کے گرد گھومتے اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے۔ جی اس اعتبار سے آپ سوچئے کتنے ماڈل ہو گئی ہے۔ سکون زمین پہ 3 ماڈل ہو گئے۔ جی اب ارس ترخص ساموسی کا حرکت زمین کا ایک ماڈل 4، کوپرنیکس کا حرکت کا ماڈل 5، اس حرکت کے ماڈل میں تبدیلی کے ساتھ کیپلر کا ماڈل 6۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ سائنسدانوں کے یہاں مختلف اپنے ماڈلز یہاں، ہیں۔ جی جی اب اس کو ہماری مولوی زبان میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو ہم پر الزام لگتا ہے فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، جی تو اس کو آسان لفظوں میں فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جی جی اس کے آگے دیکھیے ذرا، یہ ہو گیا وہ دور کہاں سے؟ جی ارسطرخس ساموسی 200 قبل مسیح سے لے کے 1600 تک کا یہ دور ہو گیا، جی ٹھیک ہے۔ اور نیوٹن 1726 میں نیوٹن مرا ہے، گریویٹی، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کے یعنی کوپرنیکس کے 1543 سے لے کے نیوٹن کے مرنے تک کے عرصے میں یہ پورے نظریے کی تکمیل ہوئی ہے، جی تقریباً 200 سال مان لیجئے، پونے 200 سال کے عرصے میں، ٹھیک ہے۔ جی جی اس کے آگے آپ جب بڑھتے ہیں، امام اہل سنت امام محمد رضا محدث بریلوی کا نظریہ سکون، جی یہ بھی ایسٹرونومر ہے، یہ بھی ماہر فلکیات ہیں، قدیم حیت جی بھی جانتے ہیں، جدید حیت بھی جانتے ہیں، بلکہ اس کے ماہرین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو امام احمد رضا نے وہی اسلامی ماڈل پیش کیا جو جی قرآن و سنت سے سکون زمین کا چلا آتا ہے۔ ہاں، دلائل میں یہ تھا کہ چونکہ اب دلائل کی نوعیت نہیں تھی، کوپرنیکس کے دلائل تھے، اس پر گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن کی تائیدات تھی، امام نے جب رد کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کر کے رد کیا۔ پہلے یہ تھا کہ ٹولمی کا ماڈل تھا وہ آسمان کے ساتھ حرکت کرنے والا، اس کا رد کیا جی جاتا تھا، اور ارسطرخس ساموسی کا ماڈل تھا، اس کا رد کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو نظریہ 1726 میں نیوٹن کے بعد فنش ہوا ہے، مکمل تکمیل کو پہنچا ہے، تو یہ جو جی ہے کوپرنیکس کا ماڈل، اس پہ گیلیلیو کی تائیدات، کیپلر کی تبدیلیاں اور نیوٹن کی تائیدات، یہ سب مل کے جو ایک ماڈل بنا ہیلیو سینٹرک ماڈل، اس پہ امام اہل سنت نے اس کے بالمقابل سکون زمین کا نظریہ پیش کیا، اور پھر جی اس پورے ماڈل کے خلاف جو جوابات عقلی اور نقلی ہو سکتے تھے وہ دیے۔ یہ پورا ماڈل، جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں جی ایک بات جو اہم سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ کیا جو سکون مانتا ہے وہ جاہل ہے اور حرکت مانتا ہے وہ علم والا ہے؟ نہیں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ شخص خود جاہل ہے۔ سکون زمین کہنے والوں کے بھی اپنے عقلی دلائل ہیں، حرکت زمین کہنے والوں کے بھی اپنے عقلی دلائل ہیں،
ٹھیک ہے. جی تو پھر مانا کیسے جاتا ہے؟ مانا کیسے جاتا ہے اس حوالے سے میں ایک صرف حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولوی وحید جی الدین خان صاحب، ٹھیک ہے، جی اصولی طور پہ یہ حرکت زمین کے قائل ہیں. ان کی تحقیقات میں یہ اصولی جی طور پہ حرکت زمین کے مؤید ہیں. جی لیکن حرکت زمین کا نظریہ جدید دور میں کس طور پر مانا گیا ہے، اس پر انہوں نے ایک چھوٹا سا فقرہ لکھا ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. جی وہ لکھتے ہیں کہ یہاں میں ایک امریکی ریاضی داں ارل چیسٹر کے الفاظ نقل کروں گا. وہ لکھتا ہے کہ میں سائنس کے اس تسلیم شدہ اصول کو استعمال کرتا ہوں جو دو یا زیادہ مختلف نظریوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے. سائنس کا ایک اصول کہ دو یا مختلف، اس سے زیادہ مختلف نظریوں میں سے کسی ایک کو کو اختیار کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے. اس اصول کے مطابق اس نظریے کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو مقابلتاً نہایت سادگی کے ساتھ تمام متنازع فی مسائل کی تشریح کر دیتا ہو. جی یعنی ایک ہی مسئلے میں مختلف نظریات ہوں تو اس ایک کو چن جی لیا جاتا ہے جو سادگی سے سمجھایا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. جی بہت عرصہ ہوا جب یہی اصول ٹولمی کے نظریے اور کوپرنیکس کے نظریے کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. ٹولمی کا جی ماڈل جیو سینٹرک اور جیو سائنس اس کا کوپرنیکس کا ماڈل ہیلیو سینٹرک. اول الذکر کا دعویٰ تھا کہ زمین نظام شمسی کا مرکز ہے، یعنی زمین ساکن ہے. اس کے برعکس ثانی الذکر یعنی کوپرنیکس کہتا تھا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. جی اب یہ لفظ غور کیجئے گا آگے. ٹولمی کا نظریہ اس قدر پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا کہ زمین کی مرکزیت کا نظریہ رد کر دیا گیا. سلجھا آسان تفہیم کے اعتبار سے ہو اسے اختیار کر لیا گیا اور دوسرے کو جی چھوڑ دیا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ معقول نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ عقلی دلائل نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تفہیم تھوڑی سی دشوار تھی اور اس کی تفہیم تھوڑی سی آسان تھی، اس لیے اسے پسند کر لیا گیا. جی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مولانا وحید الدین صاحب جو خود حرکت زمین کے تائید کرنے والے ہیں یا اور اس کو ماننے والے ہیں، وہ جی لکھ رہے ہیں کہ یہ نظریہ جو پسند کیا گیا کوپرنیکس کا اس لیے کہ اس کی تفہیم آسان ہے، ورنہ وہ بھی سائنٹیفک ہے، یہ بھی سائنٹیفک ہے. جی ٹھیک ہے. تو امام اہل سنت نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سائنٹیفک ہے، کوپرنیکس نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سائنٹیفک ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بطور مسلمان جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کریں گے کہ عقلی دلائل اپنی جگہ، قرآن کیا کہتا ہے. جی تو فوز مبین در رد حرکت زمین لکھ کے امام اہل سنت عقلی دلائل سے بتاتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، اور نزول جی آیت فرقان بسکون زمین و آسمان لکھ کے امام نقلی دلائل سے، قرآن و سنت کے دلائل سے بتاتے ہیں زمین ساکن. تو ہم کہتے ہیں ہم عقلی طور پر بھی مطمئن، ہم نقلی طور پر بھی مطمئن. جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے کس چیز جی کی؟ مختلف نظریات کی سکون و زمین کے حوالے سے. ہاں، مختار مذہب جدا جدا رہے، جی اختیار الگ الگ کیا گیا. اسی لیے الہدیت السعدیہ میں علامہ فضل خیر آبادی نے بھی ایک مختار کا لفظ استعمال کیا کہ حرکت زمین کا نظریہ ہے تو قبل مسیح کا، لیکن آج کل فرنگی لوگوں کا مختار مذہب یہ ہے کہ حرکت کرتی. جی اور پھر اس کا رد کیا آپ نے، وہاں آپ نے بھی مختار کا لفظ استعمال کیا، یعنی چوائس کیا ہوا، پسند یہ کیا گیا ہے دونوں معقول، ہے دونوں عقلی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے، حرکت اور سکون دونوں نظریے کا. دونوں سائنٹیفک ہیں، دونوں کے پیچھے عقلی دلائل ہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی تحقیقات موجود ہیں. تو عقلی طور پر اور سائنٹیفک ہونے میں دونوں برابر ہیں. ہاں، بطور جی مسلمان جب ہم سے پوچھا جائے یا ہم سوال یہ کریں گے بطور مسلمان کہ قرآن و سنت کس کی تائید کرتے ہیں، جی کا سکون کی، تو کام سکون مانتے ہیں. یہ پوری اس کی تاریخ ہے جو میں نے مختصراً عرض کر دیا آپ کے سامنے.
مفتی صاحب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حرکت زمین اور سکون زمین کے دونوں نظریے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے، تو دور جدید اس زمانے میں کیا وجہ ہے کہ سکون زمین کا قول کرنے والوں کو لان تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بہت ہی شد و مت کے ساتھ ان لوگوں کی جاہلیت اور لا علمی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ جو سکون اور حرکت کا نظریہ چلا ہے، ٹھیک ہے، ہماری فکر تقریباً 1000 سال تک غالب رہی. ہم نے مغرب کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ پڑھایا، علم کی خیرات ہم سے ملی، ٹھیک ہے، اس آگے انہوں نے بڑھایا، وہ ان کی محنت ہے، لیکن بنیادیں ہم نے فراہم کی، سارا معاملہ رہا. لیکن جی سکون زمین کا قول کرنے کے باوجود ہم نے عقلی طور پر کسی کو متون نہیں کیا. جی ہاں، اسلامی نظریہ نہ ماننے کا جو وبال ان پہ پڑ سکتا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ چونکہ آپ حرکت کا قول کر رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں، چونکہ آپ حرکت کا قول کر رہے ہیں تو آپ بالکل علم سے نابلد ہیں، اس طرح کی بات ہم نے کبھی نہیں کی. ان کے دلائل کا تجزیہ کیا، ان کا علمی جواب دیا، بس یہ کیا. کوئی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی قدیم سے قدیم اسلامی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں جی آپ کو یہ ملے گا کہ جنہوں نے بھی سکون زمین کا قول کیا انہوں نے حرکت زمین والوں کے دلائل پیش کیے، ان کا 1 بائی 1 رد کر دیا اور کہا کہ ہم اسی پہ عقلی طور پر اور نقلی طور پر اڑے ہوئے ہیں، اسی پہ ثابت قدم ہے. ٹھیک ہے، جی رہی یہ بات کہ یہ پھر جو حرکت زمین کا نظریہ آنے کے بعد یہ لان تان والا مسئلہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یعنی اب بار بار یہ بات کیوں دہرائی جا رہی ہے ہماری دنیا میں کہ جو سکون مان رہے ہیں وہ بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، وہ علم سے دور لوگ ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دراصل تاریخ کو سمجھیں، ایسا کیوں ہے. یہ جو جدیدیت کے بعد یعنی ایک روشن خیالی کا دور 16-17ویں صدی اور اس کے بعد جو جدیدیت کا دور آیا ہے ماڈرنزم میں یا ماڈرن ایج میں، ایک فکر پروان چڑھی ہے، وہ جو کلیسا کے خلاف تیار ہوئی تھی. یعنی جی مغرب میں کلیسا نے ایک جبر قائم کر رکھا تھا تحقیقات کے خلاف، عقل کے خلاف، اور اس کے ری ایکشن میں جب نظریات سامنے آئے ہیں تو یہ مان لیا گیا کہ جو کچھ مذہب کہتا ہے اس کے خلاف کہنا ہی علم ہے، کیونکہ مذہب جی علم کی وکالت نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہی آئینہ لگا، یہی چشمہ لگایا دیکھنے کا وہ کہ جیسے عیسائیت علم کی دشمن ہے ویسے اسلام علم کا دشمن ہے، جیسے پادری تحقیق کے خلاف سزائیں دیتے ہیں ویسے علماء تحقیق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. جی وہ جو چشمہ وہاں حقیقی ماحول تھا، یہاں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. جی وہاں یقیناً کلیسا کا جبر تھا، یہاں کبھی مسجد سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ علم نہ پڑھو، جی عقل کو پروان نہ چڑھاؤ. یہاں تو قرآن ہر آئے تھوڑے دور جا کر پھر یاد دلاتا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہاں جی تو وہ چشمہ انہوں نے مغرب سے ادھار لے لیا یا چھین کے لے لیا، وہ تو دینے نہیں آئے تھے. اب لگا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء بھی وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف بولتا ہو اس کو یہ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام کے خلاف بات ہے. جی ایک تو یہ بات کہ ہم عقلی دلائل کے خلاف کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس حرکت کے دلائل ہیں تو ہمارے پاس سکون کے دلائل ہیں اور وہ دلائل مضبوط ہیں، اور آپ کے حرکت کے جو دلائل ہیں اس پر ہم تنقید کر رہے ہیں، اس پر ہم اعتراضات کر رہے ہیں. بجائے اس علمی گفتگو کے سوال و جواب کے، یعنی ان سوالات کے جوابات دینے یا ان اعتراضات کا دفاع کرنے کے بجائے کیا جاتا ہے نہیں، چونکہ آپ مذہبی ہیں نا اس لیے آپ علم نہیں مانتے، چونکہ آپ مذہبی ہیں نا اس لیے آپ تحقیق نہیں مانتے. تو جی یہ جو فکر ہے یہ دراصل مذہب اور الہاد کا جو مقابلہ شروع ہوا ہے ماڈرن ایج میں، اس مقابلے کی دین ہے، اس مقابلے کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی تحقیق آئے گی وہ الہاد سے ہی آ سکتی ہے، اور جو کچھ بھی تحقیق کے خلاف بات ہوگی وہ مذہبی کہہ سکتا ہے. یہ دراصل عیسائیت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں نقطۂ نظر قائم ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسے ہمارے یہاں تھوپ دیا. جی اب علماء کی جتنی تحقیقات ہیں، چاہے ایک تحقیق کے پیچھے 10 قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہو،
ایک تحقیق کے پیچھے 50 حدیثیں کیوں نہ ہو، ایک تحقیق کے پیچھے سینکڑوں عقلی دلائل کیوں نہ ہو، صرف اس لیے اسے رد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک عالم صاحب نے پیش کیا، مذہبی آدمی، جی اور ایک شخص دیوانے کی بڑ کی طرح ایسے ہوا روئی کی طرح ہلکے عقلی دلائل پیش کر رہا ہو جن کو پھونک مار کے اڑا دیا جا سکتا ہو، اس کو بھی سر پہ چڑھا کے بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ نہیں، آپ نیوٹرل آدمی، آپ مذہب کی بات نہیں کرتے، آپ تو بالکل سیکولر بات کرتے. جی تو یہ جو اصل گالی دینے والا رویہ ہے نا سکون زمین کے نام پر، یہ اصل وہ مذہب اور الہات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوئی ہے، یہ اس کا نظریہ ہے. جی ٹھیک ہے، یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، یہ جو کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں گے انجینئر مرزا صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر جی نائک صاحب ہیں، جی مولوی احمد رضا صاحب نے تو سکون کا نظریہ پیش کر دیا، بڑے قدامت پرست آدمی ہیں، بڑے گئے گزرے ہیں، ان کا تو علم سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سب کی بولی سیم نظر آئے گی آپ. جی یہ ٹولہ کہاں سے آیا؟ یہ گروپ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ گروپ ان اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جب انہوں نے جدید سائنس کے سامنے کلیسا کو گھٹنے ٹیکتے دیکھا. اب یہاں ایک فکر پروان چڑھنے لگی کہ نہیں، ہمیں بھی تو اسلام بچانا ہے، ہمیں بھی تو اسلام کا دفاع کرنا ہے. ہمارا اسلام سائنس کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ جی اسلام سائنس کا مقابلہ کرتا ہی کہاں ہے؟ اسلام تو سائنس کے لیے آمادہ کرتا ہے. تم جی سوچو، فکر کرو، غور کرو، تسخیر کائنات کرو. تمہارے لیے زمین مسخر کر دی گئی، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے. یہ سارے تو قرآن کے پیغامات ہیں. جی اب اس گروپ نے کیا سوچنا شروع کیا کہ جب تک ہم قرآن کو سائنس کے مطابق نہیں کر دیتے، چاہے اس کے لیے ہمیں کیسی ہی تعویل کرنی پڑے، اس وقت تک ہم نے دین کی کوئی بڑی خدمت نہیں کی. اور جب یہ جی آیت کو توڑ مروڑ کے، سیاق و سباق سے ہٹا کے، اس کے لغوی مفہوم سے، اس کے ظاہر سے پھیر کے سائنس کے موافق نہیں کر لیتے، تب تک چین نہیں کرتے. اور جیسے ہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہم نے کی ہے کہ اس آیت کو ہم نے توڑ مروڑ کے سائنس کے مطابق کر دکھایا ہے. باقی علماء جو کچھ کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا. یہ ہے تطبیقی نقطۂ نظر. تطبیقی نقطۂ نظر جو پچھلی 5 6 7 دہائیوں میں آئے، اس کو آپ سر سید سے لے سکتے ہیں. جی اولیات میں اس کے سر سید کو مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور حد سے بڑھے تھے نیچر کے ساتھ جی تطبیق دینے کی، اور پھر کہا کہ نیچر کا خدا بھی پابند ہے، لہذا خدا بھی معجزے نہیں کروا سکتا نبی سے. معاذ اللہ، وہ اس حد تک نکل گئے. پھر سائنس نے نیچر کا نظریہ دیا، یہ نیچر میں اتنے گرفتار ہوئے کہ خدا کو بھی نیچر کا پابند بنا ڈالا. جی تو یہ تطبیقی نقطۂ نظر میں بعد کے دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے. مرزا صاحب، انجینئر مرزا جہلم کے جو ہیں، جی اب انہیں یوں لگتا ہے ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں جی، قرآن کی آیت کو ہم نے سائنس کے مطابق کر دیا، تو سائنس تو کل پھر بدل جائے گی، آپ پھر کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت بدل لیں گے. سائنس کی تو خوبی ہی یہ ہے، سائنس کا تو حسن ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، اپنے اندر نیا پن لاتی رہتی ہے. سائنس کا تو اس نہیں ہے. اسی لیے تو جان گرے نے لکھا نا، سائنس کانٹ ریپلیس ریلیجین. جی یعنی ایگنوسٹک گروہ کا سربراہ مانا جاتا ہے جان گرے. جان جی گرے نے باقاعدہ مقالہ لکھ ڈالا، آپ جائیں سرچ کرنے، ابھی مل جائے گا، سائنس کانٹ ریپلیس ریلیجین. اور اس نے کیا لکھا، کیوں نہیں بدل سکتی؟ کا مذہب یقینی ہوتا ہے اور سائنس غیر یقینی ہوتی ہے، اور غیر یقینی ہونا سائنس کا حسن ہے، لہذا سائنس کبھی بھی مذہب کا متبادل نہیں ہو سکتی. جی تو ان یاروں سے ہماری گزارش ہے کہ یاروں، تم نے سائنس کو معیار بنایا اور قرآن کو اس کے مطابق کر رہے ہو، تو کیا غیر یقینی کو معیار بنا کر یقینی کو اس کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا یقینی کو میں اس کے لیے تعویلیں کی جا سکتی؟ جی ایک طرف آپ قرآن کو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر کلمہ سائنس کا پڑھنے لگتے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ قرآن
لا ریب فی تبھی ہم مانیں گے جب یہ سائنس کے مطابق ہو جائے. تو یہ سارا وبال جو ہے نا، یہ تطبیقی نقطۂ نظر کا ہے. پہلے مان لیا کہ کوپرنیکس نے، گلیلیو نے، نیوٹن نے، کیپلن نے، آئنسٹائن نے مل کر جو ایک نظریہ بنایا ہے ہیلیو سینٹرک سسٹم کا، مل کر سے مراد یعنی ون بائی ون آ کے اس کی تائید کرنا یا اس کے شبہات دور کرنا. یہ جو نظریہ بنایا ہے یہ اصل ہے، اور قرآن اگر اس کے مطابق ہو جائے تو قرآن سائنس کی کتاب ہے. میں نے کہا خدا کے بندو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جی. اور ہدایت اس میں جب آپ کے لیے ہے تو نیوٹن کے لیے بھی ہے، آئنسٹائن کے لیے بھی، اور اس کے ہر ماننے والے کے لیے بھی. تو بجائے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر ان کے سامنے پیش کرنے کے، تم نے یہ کیا کہ سائنس کو ہدایت بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہو. جی. یہ ہے وہ بنیادی غلطی جس کی وجہ سے یہ سارا لان تان پیدا ہوتا ہے. پہلے یہ سمجھ یوں لیتے ہیں کہ دین کو ہم نے سمجھا ہے اور علماء سارے جاہل ہیں، اور پھر آ کے عوام کے سامنے گالیاں دینے لگتے ہیں. جی. اور یہ سارا زیادہ میں زیادہ کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ امام احمد رضا کے خلاف کیا جاتا ہے. کیونکہ ماڈرن دور میں جب یہ سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب سائنس نے الہاد کے دعوے کے ساتھ آپ کے سکون زمین کے نظریے پہ دھاوا بولا، تب ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ کھڑے ہو کے کہتے کہ نہیں، ہم عقلی دلائل سے ثابت کریں گے کہ زمین ساکن ہے. بجائے اس کی یہ سجدہ ریز ہو گئے. جی. ہاں. اور امام احمد کا خاص ٹارگیٹ کیوں کہا؟ جب ہم سب سجدے میں گر گئے تب اس نے کھڑے ہو کے عقلی دلائل دے دی، وہ بھی ایک دو نہیں 105 دلائل دے دی. جی. نیوٹن کی گریوٹی پر بھی بحث کر ڈالی. جی. اور کیپلر کے پورے نظریے کو بھی بدعت ضالہ قرار دے دیا، اور پھر ان کے خلاف عقلی دلائل کا اتنا محاذ کھول دیا کہ ون بائی کرتے 105 دلائل دے دیے اس کے خلاف، وہ بھی محض عقلی، وہ بھی محض سائنٹیفک. اور شروع میں لکھ دیا کہ ہم اس میں کوئی قرآن و حدیث سے دلیلیں نہیں دیں گے، ہم یہاں عقلی دلیلیں دیں گے، وہ بھی وہ جو جدید سائنس کو تسلیم ہے، وہ یعنی ان اصولوں پر دیں گے. تو اب یاروں کو بڑا غصہ آتا ہے کہ ہم سجدے میں تھے، اس نے کہاں پکڑ کے ہم کو پھر کھڑا کر دیا. جی. ہم تو الہاد کے خلاف سجدہ ریز ہونے جا رہے تھے. یہ اس نے پتہ نہیں امت کو کہاں پھر دوبارہ اپنے عقلی دلائل کے لیے تیار کر کے کھڑا کر دیا. امام کے خلاف اصل سارا غصہ ان کا یہ ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے، اور لوگ بھی خیال کریں یہ سارا تطبیقی نقطہ نظر ہے، اس میں کبھی نہ پھنسیں. قرآن اصل ہے، یہی کتاب ہدایت ہے، یہی لا ریب فی ہے، یہی یقینی پیغام ہے. سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے، سائنس غیر یقینی ہے. اگر یہ قرآن کے موافق ہو جائے اس کی خوش قسمتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو ہم قرآن کو مان کے چلتے ہیں نا، ہمیں کیا اعتراض؟ جی. ٹھیک ہے، یہ ہے پورا معاملہ. تو کیا امام احمد رضا محدث بریلوی نے صرف سکون زمین کے نظریے پر ہی کام کیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی سائنسی موضوعات پر آپ کی تحقیق ہے؟ اور اعلیٰ حضرت پر ابھی تک اس حوالے سے کہ آپ نے جو سائنس اور دیگر دنیاوی علوم پہ کام کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ان نظریات پر لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں. جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے، بہت تفصیلی بھی. مجھے یہاں اس سے پہلے ایک بات یاد آئی آپ کے سوال کے درمیان. جی. امام اہل سنت نے، اب یہ لوگ جو ہے نا، جو حرکت زمین کے نام پہ علماء کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، خاص طور پہ امام اہل سنت کو، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مذہبی دلائل کے نام پہ ان کے پاس پتہ نہیں کوئی پرانا کچرا ہے جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. جی. اسلامی دلائل کی نوعیت کیا ہے؟ جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو سکون زمین کے نظریے کے ہم قائل ہیں، یا امام اہل سنت نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں کوئی اس قسم کے دلائل دی ہوں جیسے کوئی عیسائی دیتا ہے، جاہل ترین آدمی. جی. وہ جو کچھ عیسائیوں نے کہہ دیا تھا کہ جی چونکہ اللہ کا بیٹا اس زمین پہ تو یہ زمین تو مرکزی ہوگی، یہ کیسے حرکت کرے گی.
جی ویسے کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہاں تو مقدس مزار ہے، تو یہاں کیسے یہ زمین کیسے حرکت کر سکتی ہے، تو ساکن نہیں ہو سکتی. میں جی نے کہا نہ یہ ہمارا نظریہ ہے، نہ یہ ہماری دلیل ہے، نہ ہم اس دلیل کی بنیاد پر ہر زمین کو ساکن مانتے. جی یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی واحد دلیل ہیں ان کے پاس، کیسی گھٹیا دلیل ہے ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کو ساکن مانتے کیونکہ یہاں مزار ہے. یہ دلیل نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے. جی اور امام تو امام کے ماننے والے کسی صاحب علم کی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں جس نے اس نظریے پہ تائیدی بحث کی ہو. امام اہل سنت نے تو 8 آیتیں قرآن کی پیش کی ہیں. نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان میں 8 آیتیں قرآن کی پیش کی ہے نا امام نے. تو جی آپ ان 8 آیتوں کا جواب دیں. مرزا صاحب تو ابھی یم سکو میں اٹکے ہوئے ہیں. میں نے کہا یم سکو تو مستدل ہے ہی نہیں، مستدل تو انتزولہ ہے. وہ کہہ جی رہے تھے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اگر ہے تو سورہ ملک میں بھی یوں آیا. میں نے کہا یمسک تو مستدل ہے ہی نہیں. آپ کو تو ابھی مستدل کا اور استدلال کا فرق نہیں پتا چلا ہے. جی مستدل تو انتزولہ ہے، اور اسی انتزولہ پہ امام نے 8 لغتوں سے دلائل دی ہیں، بعد میں 8 آیتیں مستقل الگ سے پیش کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان کے اقوال الگ سے پیش کیے ہیں. جی تو سارا معاملہ ٹھوس قرآنی اور حدیثی قرآن اور سنت کے دلائل کا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جی پھسپھسی دلیلیں، کوئی عقیدت پر مبنی دلائل رکھ دی ہیں امام علیہ سنت نے، ایسا نہیں. عقلی دلائل کے لیے تو مستقل پورے 105 عقلی دلائل ہیں. اس کے علاوہ جو اسلامی مذہبی دلائل ہیں وہ بھی بڑی قدر اور بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ امام اہل سنت نے ایک طرفہ پہلے مان لیا کہ زمین ساکن اور پھر قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ سکون کا لفظ جہاں ملے یا سکون کی تائید میں کوئی لفظ ملے وہ میں لکھ دوں. ایسا نہیں ہے. نزول آیت فرقان جو آپ کا پورا رسالہ ہے اس کا سوال نامہ آپ پڑھیں، مولانا حکیم صاحب نے حرکت زمین پہ قرآن سے دلیلیں دی. او یہ آپ غور کیجئے ذرا، اور ناظرین بھی غور کریں. ایسا نہیں امام نے جی کوئی فرضی طور پہ گھڑ لیا کہ زمین ساکن ہے، جی اب میں قرآن سے دلیلیں لے آتا ہوں اس کے مطابق. ایسا نہیں. جی مولانا حاکم علی کا سوال آیا ہے کہ قرآن کی 3 آیتوں سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی بطور دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ زمین حرکت میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول میری تائید میں کہ زمین حرکت میں، فلاں فلاں لغت میری تائید میں کہ زمین حرکت میں. اب آپ میری تصدیق فرما دیجیے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سکون زمین پر قرآن و حدیث سے بحث کرتے وقت اسی وقت بعینہ امام اہل سنت کے سامنے حرکت زمین کے بھی دلائل قرآن و سنت سے آپ کے سامنے موجود تھے. جی آپ نے جی ان کو اینالائز کیا ہے، پھر ان کا علمی رد کیا ہے، پھر اپنے سکون زمین کے دلائل. تو یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے. کوئی یوں نہ سمجھے کہ جی اکیلے ہی دوڑے تھے اور اکیلے ہی ریس جیت گئے. ٹھیک ہے. جی تو یہ یاروں کی بڑی بدماشی ہے کہ وہ امام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی گھٹیا دلیل لے کے آتے ہیں، جیسے مستشرقین پوری کتاب میں سے ایک کمزور ترین دلیل پکڑتے ہیں کسی مسلم مفکر کی، اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں میں ان کی پوری کتاب ایک دلیل کا حال یہ تو پوری کتاب کتنی گھٹیا ہو. بس یہی یہ لوگ کرتے ہیں بدماشی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ آ کے، کہ دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں فلاں مزار یہاں پہ ہے اس لیے زمین ساکن ہے. جب اتنی گھٹیا دلیل ہے تو باقی 105 کیسی ہو؟ جی میں نے کہا نہ آپ نے قدیم حیات پڑھی ہے، نہ جدید حیات پڑھی ہے، نہ فلکیات پڑھی ہے، نہ ماڈرن سائنس پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے ڈھنگ کا، نہ حدیث پڑھی ہے. کوئی فن کچھ نہیں پڑھا آپ نے. صرف قرآن کے اردو ترجمے پڑھ لیے، آ کے چند اردو کتابیں پڑھ لی، اور آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. جی اچھا، دین بھر کا ان کا کام یہ ہے کہ گالیاں علماء کو دینی ہے، اور ان کا اپنا طریقہ عمل یہ ہے کہ خود بھی کرتا پاجامہ اور امامہ پہن کے بیٹھتے ہیں. حلیہ وہی علماء کا اپنانا ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم عالم دین ہیں، جی اور گالیاں علماء کو دینی ہے تاکہ اپنی چوری بھی نہ پکڑی جائے، اور جو چوکی دار ہے اس کو بھی لوگ غلط سمجھنے لگے. جی یہ بڑا گھنونا طریقہ کار ہے. بطور مسلمان ایک شخص کو اس قسم کے گھنونی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی علماء کے خلاف. جی جی ٹھیک ہے.
تو امام اہل سنت کے عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں، اور اس کے بعد اپنے اسلامی دلائل یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی بڑے ٹھوس ہیں، اپنی جگہ مضبوط ہیں۔ جی اب اس سے آگے کی ایک بات جو آپ نے سوال کیا، یہاں جو یہ ایک بدماشی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے صرف سکون زمین کا ہی ایک نظریہ ہے جس پر بحث کی ہو، جی وہ خدا کے بندو امام اہل سنت نے دسیوں سائنسی مسائل پر بحث کی۔ لوگارزم پہ آپ کا پورا ایک رسالہ موجود ہے، جی الگوریدم جس کو آپ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں اس پر آپ نے مستقل تحقیق کی ہے، پانی کا رنگ کون سا ہے اس پر آپ نے مستقل تحقیق لکھی ہے، جی زمین کی کتنی قسموں سے تیمم جائز ہے اس پر مستقل آپ نے تحقیق لکھی ہے، جی روشنی کے بارے میں آپ کی مستقل تحقیقات موجود ہیں۔ جی میتھس کے اندر پروفیسر ضیاء الدین کا آپ کی طرف رجوع مشہور و معروف ہے، جی جس کو پروفیسر شبیر غوری صاحب نے بھی جس کو نقل کیا ہے یا جس کو زیر بحث لا کر اس کی تائید کی ہے، جی ٹھیک۔ تو یہ ایک سکون زمین کا نظریہ نہیں ہے جس کو آپ لے کے اڑ رہے ہیں یا اس کے بیس پر علماء کو لان تان کرنے اور امام اہل سنت کے بارے میں خاص طور پر تشدد آمیز یا تعصب آمیز نظریہ اختیار کر دیگر آپ کی جی تحقیقات بھی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ علمی دلائل کا جواب آپ کے پاس علمی طور پر ہو تو دے، اور نہ ہو جی تو علماء کو لان تان کرنے گالی گلوچ کرنے سے آپ کی اپنی جہالت نہیں چھپ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارا جی کام موجود ہے امام اہل سنت کی سائنسی تحقیقات۔ مفتی صاحب، جہاں تک میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو کتابیں ملی یا اعلیٰ حضرت نے جن موضوعات پہ کام کیا ہے، اور سائنسی علوم پہ بھی، علوم دینیہ کے علاوہ صرف سائنسی علوم و فنون کے متعلق تقریباً آپ نے 2 درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے علوم سائنس میں اپنی مشاقی کی بنیاد پر ان علوم کی قداور شخصیات جیسے بابائے طبعیات ڈیموکریٹس اور بطلیموس، ابن سینا، نصیر الدین توسی اور کوپرنکس، اس کے علاوہ کیپلر، ولیم ہرشل اور نیوٹن اور ملا محمود جونپوری اور گلیلیو، شمس بازغہ آئنسٹائن والے، اور البرٹ جی جی شمس بازغہ والے، اور اسی طریقے سے البرٹ اے پورٹا کے نظریات کا رد اور تعقب بھی کیا ہے آپ نے، اور ہاں، ان البرٹ کی آپ نے پورٹا کے تائید خلاف کی آپ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے۔ جی 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 اور جبکہ آپ نے ارشمیدس کے نظریے وزن، حجم و کمیت، اور محمد موسیٰ خوارزمی کے مساوات الجبرہ اور اشکال جیومیٹری، اور یعقوب الکندی، امام غزالی اور امام رازی کے فلسفہ الہیات، ابو ریحان البیرونی اور ابن الحسم اور عمر خیام کے نظریات حیات و جغرافیہ کے، اور ڈیموکریٹس کے نظریے ایٹم، اور جے ٹامس کے نظریات کے تائید بھی آپ نے کی ہے۔ اور ان سب علوم میں آپ نے دلائل عقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی ہیں، جس کا مشاہدہ امام محمد رضا کی ان علوم پر لکھی گئی کتابوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ جتنے نام لے رہے ہیں ذرا اندازہ لگائیں نا جی کہ ایک قرآن کا ماہر، ایک علم حدیث کا ماہر، جی یعنی جس کا دینی علوم پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا ہو، فتح و رضویہ جیسی جی فقہی کتاب جو شخص لکھ رہا ہو، اس نے کب ان لوگوں کو پڑھا، کب ان لوگوں کے نظریات کو انالائز کیا، کب ان کو انالائز جی کر کے ان کے صحیح کی تائید کی، ان کے غلط کا رد کیا، جی تو کوئی اس اور معیار اسی کا طریقے ہو بھی تو، جی یعنی بالکل صرف یہ کہ آپ چونکہ سکون کے قائل ہیں تو آپ بڑے پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اگر صرف اتنا ہی مان لیں کہ سکون کے قائل ہیں اس لیے پرانے لوگ ہیں، تو کوپرنیکس نے کون سا اپنا نظریہ پیش کیا ہے؟ جی کوپرنیکس تو خود لکھتا ہے کہ میں نے جی اپنی تحقیقات میں سہارا لیا ہے ارسطرخس ساموسی کی تحقیقات کا، میں نے اس او سے انسپائر ہو کے اور حرکت زمین کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ وہی ارسطرخس ساموسی 200 قبل مسیح والا، جی جی اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، بریٹانیکا کی آفیشیل سائٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں اعتراف کیا تھا، بعد میں پبلشنگ کے کچھ ایشو کے سبب یہ جملے اس کے نکال دیے گئے
کہ میں نے جی ارسطو سرخس ساموسی کے نظریے سے انسپائر ہو کے حرکت زمین کا نظریہ پیش کیا ہے. تو اگر کوپرنکس کے بعد امام علیہ سنت کا سکون زمین کا نظریہ پیش کرنا قدامت پرستی ہے، کیونکہ یہ ٹولمی کا نظریہ ہے، تو پھر کوپرنکس سوچتے بھی پرانا قدامت پرست نکلا. جی ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عجیب سی باتیں یار کرتے ہیں. تو جی آپ وہ بتا مفتی رہے تھے صاحب، امام علیہ سنت کی تحقیقات سے متعلق، اور وہ جو آپ کی سائنس میں کیا دیگر تحقیقات ہیں، وہ مجھے بڑی اچھی لگی وہ جی جی باتیں. میرے مطالعے میں اب تک نہیں آئی، اگر آپ کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچے، ناظرین تک بھی پہنچے، بہتر ہوگا. جی ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو کچھ جو اعلیٰ حضرت کے اوپر ابھی تک سائنسی کام ہوا ہے تو اس کی ایک فہرست میرے ہاتھ لگی، تو میں ناظرین کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو سائنسی کام کیے ہیں اس پر ایک بہت بڑا نام اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر جو تحقیق پیش کی ہے اس میں ایک بہت بڑا نام پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب کا ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی کہ امام محمد رضا اینڈ سائنٹیفک ٹرمینولوجی، امام محمد رضا اور سائنسی مصطلحات. اور اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ رضوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے امام احمد رضا اینڈ سائنس. اور ایک اور کتاب ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب نے لکھی ہے کہ امام احمد رضا اینڈ کانسیپٹ آف وائس، امام احمد رضا اور نظریہ صوت و صدا. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی صاحب نے ہی لکھی ہے کہ امام احمد رضا نیوٹن اینڈ آئنسٹائن. اور ایک کتاب فاروق احمد صاحب رضوی نے لکھی ہے کہ امام احمد رضا 20ویں صدی کے مسلم سائنسداں، امام احمد رضا قادری مسلم سائنٹسٹ آف دی 20th سینچری. 20th سینچری. اور پروفیسر محمد مسعود صاحب مجددی علیہ رحمہ، آپ نے اعلیٰ حضرت پہ باقاعدہ بہت ہی بڑا کام کیا ہے، اور جس کو بھی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جاننا ہے ماہر تو وہ رضویات پروفیسر کہا صاحب. گیا آپ کو. جی 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 سب سے پہلے ماہر رضویات آپ کو ہی کہا گیا. جی تو آپ نے ایک کتاب لکھی نظریہ حرکت زمین اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جس کا ترجمہ میری سمجھ سے انگلش میں ہو چکا ہے، دا کانسیپٹ آف موشن آف ارتھ اینڈ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. خواجہ مظفر حسین صاحب ماہر علم و فن، آپ نے ایک کتاب لکھی کلک رضا کی خلا پیمائی، دا اسپیس اسکیلنگ آف دی پین آف اعلیٰ حضرت. اور مفتی عبد المنان صاحب اعظمی، صدر مدرس جامعہ اشرفیہ، جی جی بحر آپ نے العلوم. ایک بحر العلوم صاحب، جی آپ نے ایک کتاب لکھی کہ اعلیٰ حضرت کا علم ریاضی میں مقام، پوزیشن آف اعلیٰ حضرت ان میتھمیٹکس. میتھمیٹکس. اسی طریقے سے ایک عتیق الرحمان صاحب نے کتاب لکھی امام احمد رضا بحیثیت بین الاقوامی سائنس داں، امام احمد رضا ایز این انٹرنیشنل سائنٹسٹ. اور سید شاہ تراب الحق صاحب قادری نے ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت اینڈ سائنس. اسی طریقے سے محمد ابرار حسین صاحب نے ایک کتاب لکھی کہ رسالہ در علم لوگارسم کے چند حواشی، فیو، اس کا بھی انگلش ترجمہ ہو چکا ہے. اور اسی جی طریقے سے ایک بہت ہی اہل سنت کے بہت بڑے محقق اور تاریخ داں محمد جلال الدین صاحب قادری، جنہوں نے ابوالکلام کی تاریخی شکست کتاب نامی کتاب لکھی ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی کہ امام احمد رضا کا نظریہ سائنس، امام احمد رضا کانسیپٹ آف سائنس. اور فیضان آپ نے المصطفیٰ مصباحی صاحب، جی فیضان المصطفیٰ مصباحی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے سائنٹیفک کانسیپٹ آف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے امام تو احمد رضا کے سائنسی بہت ساری نظریات. گنوا دی ماشاءاللہ، مطلب ناظرین کے لیے میری سمجھ اموال سے، لگتے ہیں. جی جی مفتی صاحب اسی طریقے سے تقریباً ابھی 50 کتابیں چھوٹی ہوئی ہیں، لیکن جی جی میں بھی سب سے مطلب بڑا اس عالمیہ، فہرست میں ایک شمار کروا دیتا ہوں تو کچھ بات میری طرف سے بھی ہو جائے. یہ جی ایم فل کا مقالہ ہے، فیصل آباد یونیورسٹی کا، عمر شہزاد صاحب کا ہے، امام احمد جی رضا اینڈ فزکس، امام احمد رضا اور علم الطبیعیات. تقریباً یہ
300 صفحات تک پھیلا ہوا ہے، 300 صفحات تک پھیلا ہوا ہے مقام، اور بہت عمدہ لکھا ہے انہوں نے. تو بہت کام ہے اس کا، مطلب کہ واقعی آپ نے تو بہت سارے دروازے کھولے اور بہت کچھ معلوم ہوا، تو بہت کام ہے اس پر. اللہ تعالیٰ ان سب کو المیہ جزائے یہ خیر ہے دے کہ جنہوں مفتی نے صاحب، علم کی خدمت کی ہے اور انسانوں تک صحیح معنوں میں تحقیق پہنچانے کی کوشش کی ہے، صرف گالی گلوچ سے کام نہیں لیا. جی آخر میں مفتی صاحب جیسے ایک ہمارے شخص کہہ رہا ناظرین تھا وہ کہ بونگے مارنا، جی اتنی بڑی بڑی بونگے مارتے ہیں لوگ کہ زمین ساکن ہے. میں نے کہا آپ نے بھی تو 1.5 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا کلپ بنا کے بونگے ہی ماری ہے نا، سوائے ایوم سکو کے آدھے ادھورے استدلال کے، اس 1.5 گھنٹے میں ہے کیا آپ کے؟ جی اور بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. اپنی جو چرب بونگے زبانی سے لوگوں مارتا کو ہو، جی جی، چرب زبانی سے صرف، وہ جو حدیث میں جی آیا نا کہ قرب قیامت لوگ اپنی زبان سے کمائیں گے، جیسے گائے چارہ چرتی ہے اسی طرح، جیسے گائے جی اپنی زبان سے چرا کر اپنا رزق کھاتی ہے، ایسے لوگ اپنی زبانوں سے کمائیں گے. او کما جی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور جی فتن میں آج ہم میرے اس کا خیال سے جگہ مشاہدہ جگہ کریں. مل جائے گی. تو یہی سارے چرب زبان لوگ ہیں، دین بیچ رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے بونگے مارتے ہیں. بونگے مارنا تو اس کو کہتے ہیں کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو علماء کو گالی دینا، یہ ہے بونگے مارنا. جی ورنہ سکون زمین پہ آپ نے کتنی کتابیں گنا دی، میں تو خود حیران ہوں کہ اتنا کچھ لکھا گیا امام اہل سنت کی سائنسی تحقیقات پہ. تو ابھی تو فضلہ خیر آبادی کی تحقیقات باقی ہیں. جی بالکل. بہت کچھ ہے ابھی تو. سکون زمین پہ اللہ فضل خیر آبادی کا مستقل رسالہ آج بھی برلن کی لائبریری موجود ہے. وہ ٹھیک، خیر. جی مفتی صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ہم ایسے ان موضوعات پر تحقیق کرنا چاہے تو اس کو کیا منہج اختیار کرنا چاہیے اور کس طریقے سے تحقیق کرنا چاہیے؟ اور دیکھیں، تحقیق کا جہاں تک معاملہ ہے تو پھر بڑوں سے رہنمائی لینی چاہیے، یا اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے کہ اس موضوع پر تحقیق کیسے کرنی ہے. البتہ جی ایک عام آدمی جو ان مسائل میں الجھ کے رہ جاتا ہے، جی ٹھیک، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ بھی داڑھی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہمارے مولانا صاحب ہیں فلاں، یہ بھی ہمارے علماء ہیں اور انہوں نے بھی امامہ باندھا ہوا ہے. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ سکون زمین کی بات کر رہے ہیں یا حرکت زمین کی قول کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ جو داڑھی ٹوپی امامہ لگا کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی بزرگان دین کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں، علماء سے مراد علماء سو اگر ہیں، جن کے عمل ٹھیک نہیں ہے، جو شریعت پہ نہیں چلتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ سخت و سست کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بزرگان دین کے بارے میں، شریعت کے پابند لوگوں کے بارے میں، علم کے ماہر علماء کے بارے میں زبان دراز کرنا، یہ منافقت ہے. تو پہلے تو ان سے دور رہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کہ یہ جو سکون زمین کا نظریہ ہے، خاص طور پہ اگر اس کی بات کریں تو جی اس نظریے کو سامنے رکھیں. ہمارے جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں، جو طلبہ ہیں، اس کا مفروضہ جی قائم کریں، اس پر مشاہدہ لائیں، یعنی ہائپوتھیسس پر آبزرویشن لائیں، اور اس کے بعد ایک تصدیق کے ذریعے اس کو تکمیل تک پہنچائیں. ہماری ذمہ داری ہماری نسل کی یہ تھی کہ یہ جو اردو زبان میں امام نے کیا ہے کام، جی اپنے دور کی اصطلاحات میں کیا ہے، ہم اس کو نئی دنیا کو سمجھائیں، اپنے زمانے کے اعتبار سے کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے، اس کی تفصیل کر کے، کچھ اس کی شرح کر کے، کسی طرح اس کو سمجھائیں لوگوں کو کہ ہماری عقلی بنیادیں یہ ہیں، ہمارا عقلی معیار یہ ہے. ٹھیک. ہم یہ سیدھی راہ بھٹک کے، صراط مستقیم یہ جو سیدھا سیدھا چل رہا تھا، اس سے ہٹ کے پتہ نہیں ان لوگوں نے ہمیں کہاں لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ نئی نسل ہماری جو ہے وہ یہ کرے، ان کاموں کو لوگوں کو سمجھائیں، ماہرین کو سمجھائیں. اور آج تک ہوا بھی یہی ہے کہ اس فن کے جو ماہرین ہیں ایسٹرونومی کے، ان کے سامنے جب یہ تحقیقات پیش کی جاتی ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں یار واقعی بڑی علمی بات لکھی ہے مولانا احمد رضا نے. جی اس طرح کے اگر ریمارکس آپ کو پڑھنے ہوں تو فوز مبین در رد حرکت زمین کا انگریزی ترجمہ امیزون پہ اویلیبل ہے، اس کے کنڈل والے ایپ پر بڑے کفایتی داموں میں اویلیبل ہے. وہاں پہ جی اس کے اوپر پڑے ہوئے انگلش ریمارکس آپ دیکھ لیں.
کتنے بڑے بڑے فزکس کے ماہرین نے اس پہ بات کی ہے، جی اور کتنے حیرت انگیز انہوں نے اس سے مطلب اعترافی کلمات کہے ہیں وہاں پہ. تو جی ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور کم از کم اگر اس سب کی بھی لیاقت نہیں ہے، سائنس سے اتنا بھی ربط نہیں ہے کسی کا، تو پھر صرف اور صرف یہ مان کر کہ ہمارے امام نے قرآن اور حدیث کے دلائل سے، آیتوں سے اور احادیث سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو اتنا ایمان رکھیے کہ سائنس غیر یقینی ہے، اسلام یقینی ہے، قرآن یقینی ہے، لہذا یہ جو کہا گیا ہمارا اس پر ایمان. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ حرکت کی بحث کرتا تو اس سے کہے ٹھیک ہے، آپ نے حرکت کا قول کیا، آپ نے بڑی اگلی بات کی ہوگی، ہمیں اس سے انکار نہیں. آپ نے بڑی تحقیق کی ہوگی، بڑی ریسرچ کی ہوگی، آپ لیب میں بیٹھے ہوگے، آپ نے مطلب وہاں رصدگاہ سے بڑی رات بھر ستاروں کی چالیں گنی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، آپ ماشاءاللہ علم والے آدمی، آپ کی تحقیق ہے. مگر ہم مانتے وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ہم کو کہا گیا. آپ کا علم، آپ کی تحقیق مسلم ہے ہمیں. ٹھیک، اتنا کہہ کے اس سے جان چھڑا لیں، مانے وہ جو قرآن و حدیث سے آپ کو بتایا گیا. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور محترم ناظرین، جزاک اگر اللہ. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.